أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اپنے پیارے پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا، 3 باتوں کا حکم دیا اور درمیان میں نماز کے حکم کے بعد اس کا فائدہ بتلایا۔ فرمایا او میرا محبوب پیغمبر اتلو ما اوحی پڑھتا رہا کر اور تلاوت جاری رکھا کر، لوگوں کے سامنے بھی اور نماز کے اندر بھی۔ اللہ قرآن آیا، پیغام بن کر آیا، تیری دعوت توحید کو بیان کرنے کا ذریعہ قرآن بن کر آیا۔ تلاوت کروں گا۔ امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بڑی عجیب بات لکھی ہے، بڑی حیران کن بات لکھی ہے۔ فرمایا کسی بادشاہ کی طرف سے خط آئے، پیغام آئے، کتابت آئے، لکھت آئے، انسان لوگوں کے سامنے پڑھے، لوگ توجہ نہ کریں تو اس کو دوبارہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح کسی کی طرف سے کوئی پیغام خط آئے، انسان لوگوں کو سنا دے، لوگ اس کی طرف توجہ نہ کریں، کان نہ لگائیں، غور و فکر نہ کریں۔ فرماتے ہیں کہ اس لکھت کو، اس پیغام کو دوبارہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مگر قرآن ایسا پیغام آیا، قرآن ایسی دعوت بن کر آیا، قرآن ایسا خط بن کر آیا۔ اللہ فرماتے ہیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ او میرا محبوب پیغمبر، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، فرمایا اتلو ما اوحی۔ شیخ الہند منع کرتے ہیں اس کا، پڑھتا رہ کتاب کو جو وہی تیری طرف نازل کی گئی ہے۔ کتاب قرآن مقدس کو پڑھتا رہے۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بیان کیا، فرمایا میرا محبوب پیغمبر قرآن پڑھتا رہے، ساتھ فرمایا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر۔ کیا مطلب دونوں باتوں کا؟ پہلی بات کہتی ہے، پہلی نمبر والی لائن کہتی ہے قرآن پڑھ، تلاوت کر، لوگوں کو بیان کر، دعوت دے، پیغام سنا، کس کے ذریعے؟ اتلو ما اوحی، جو تیری طرف نازل کی جاتی ہے، من کتاب، کتاب سے۔ دوسری بات کہتی ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ اللہ بیان کیا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ ہمیں کیا سمجھ کہ ہم قرآن بھی پڑھیں، نماز بھی پڑھیں، دونوں باتوں کے اندر ربط کیا ہے، دونوں باتوں کے اندر تعلق اور نسبت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں او میرا بندہ، دونوں باتوں کی آپس میں تعلق اور ربط یہ ہے کہ نماز پڑھ، قرآن کی تلاوت کر۔ فرمایا سب سے پہلے قرآن پڑھے گا، قرآن سنے گا تو تیرا ایمان بنے گا۔ قرآن پڑھے گا، سنے گا تو کیا بنے گا؟ ایمان بنے گا، ایمان بن جائے گا، رحمت آ جائے گی، الفت آ جائے گی، برکت آ جائے گی، شفقت اور محبت تیرے گھر کے اندر، تیرے دل کے اندر آ جائے گی۔ ہاں ساری چیزیں جب تیرے دل میں آ جائیں پھر ان کو کنٹرول کرنے والی، ان کو
کو محفوظ کرنے والی، ان کو عیبوں سے بچانے والی، ان کو داغ سے بچانے والی۔ فرمایا تیرے پاس بڑے کرنا چاہیے تو اقیم الصلاۃ، نماز والا نماز پڑھ، نماز پڑھ تجھ سے ساری کی ساری غلطیوں کو روک دے گا۔ ہاں اللہ آگے اور فائدہ بیان کرتا ہے نماز کا۔ اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم رکھنا تیرا کام ہے۔ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو یہ بے حیائی سے روکے گی تو کیا روکے گی؟ نماز روکے گی، اور برائی سے روکے گی تو نماز روکے گی۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھنے والا انسان، نماز انسان کو بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور برائی سے بھی روکتی ہے۔ مگر ہمارے معاشرے کے اندر بڑا عجیب بات ہے کہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ جتنا بڑا نمازی ہے اتنا بڑا سود خور ہے، جتنا بڑا نمازی ہے اتنا ہی کسی کا کھانے والا ہے، جتنا ہی بڑا نمازی ہے اتنا ہی بڑا شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے، اتنی ہی اس سے لوگ تنگ ہیں۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اقیم الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ قرآن غلط ہو سکتا ہے تو پھر اس کا کیا جواب ہے؟ قرآن تو کہتا ہے نماز پڑھنے والا انسان ہو تو یہ نماز بے حیائی سے بھی روکے گی اور برائی سے بھی روکے گی۔ مگر نمازی آدمی ایسا ہے کہ ہر بڑے سے بڑا آدمی نمازی، ہر بڑے گناہ کے اندر مبتلا، ساری کائنات اس انسان سے بیزار ہے۔ قرآن کے اندر غلطی نہیں ہو سکتی، قرآن کے سچا ہونے کے اندر کسی کو شک ہو نہیں ہے۔ کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا قرآن سچ کہتا ہے، قرآن کے اندر جھوٹ نہیں، قرآن کے اندر شک نہیں، قرآن جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے۔ مگر نماز پڑھنے والا اپنی نماز کی طرف غور کرے نا، نماز پڑھنے والا اپنی نماز کی طرف غور کرے نا، میں رب سے کیا دعوے کرتا ہوں، رب سے کیا وعدے کرتا ہوں، رب سے کیا باتیں کرتا ہوں۔ اس لیے میرے دوستو، آج انسان نماز پڑھتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، چوریاں اور ڈاکے بھی کرتا ہے۔ میرا دوست، نماز کے اندر کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ نماز قرآن کا حکم ہے اور قرآن کے حکم کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ قرآن کہتا ہے نماز کو دل لگا کر پڑھ، نماز کو سمجھ کر پڑھ، نماز کو اپنے عقیدے کے ساتھ پڑھ۔ ہاں تیری نماز تجھے برائی سے نہیں روکتی، تیری نماز تیری برائی سے نہیں روکتی۔ تو حضرت امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو انسان جس کی نماز اس کو بے حیائی اور برائی سے نہیں روکتی تو وہ نماز نہیں ہے، ایکسرسائز ہے۔ ہاں وہ نماز اس کے اوپر وبال ہے۔ اس لیے کہ انسان نماز پڑھے تو انسان کو نماز کے اندر والا عقیدہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ انسان کو سب سے بڑی غلط فہمی، سب سے بڑی بات جو انسان کو نماز کے ذریعے بے حیائی اور برائی سے نہیں روکتا وہ یہ بات ہے کہ انسان کا عقیدہ قرآن مقدس کے مطابق نہیں، نماز کے مطابق نہیں، اللہ سے باتیں اور کرتا ہے، کام اور کرتا ہے، وعدے اور کرتا ہے، کام اور کرتا ہے، ایمان اور کہتا ہے اور یہ عمل اور کرتا ہے۔ نہیں میرا دوست، سب سے پہلی وجہ یہ ہے، سب سے اہم وجہ یہ ہے اور سب سے آخری وجہ بھی یہی ہے کہ تو نماز پڑھتا ہے، نماز کے الفاظ کے معنی سمجھتا نہیں، جس کی وجہ سے تجھے نماز نہ بے حیائی سے روک سکتی ہے نہ برائی سے روک سکتی ہے۔
نماز پڑھ، نماز کے ایک جملے پر عمل کر، نماز کے ایک جملے پر ایک لفظ اور تلفظ پر غور کر، تجھے پتہ چلے کہ میں رب سے کیا باتیں کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور لوگوں جب مجھے یہ بات دل کے اندر آتی ہے، جب یہ خواہش میرے دل کے اندر آتی ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے، کون؟ حضرت علی فرماتے ہیں جب میرے دل کے اندر یہ امید اور پسند اور خواہش آتی ہے کہ کون باتیں کرے مجھ سے، اللہ باتیں کرے، تو کہتے ہیں میں قرآن پڑھتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو فلاں کام کرو، اے ایمان والو فلاں کام کرو۔ تمام احکامات کے اندر اللہ اپنے مومن بندے کو خطاب کر کے باتیں کرتے ہیں، میرا مومن بندہ یہ کام بھی کرنا، میرا مومن بندہ یہ کام بھی کرنا ہے۔ فرماتے ہیں جب میرا دل یہ چاہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور قرآن کے اندر اللہ ساری باتوں کا حکم انسان کو دیتا ہے، اور جو انسان کسی کو کوئی کام کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ بات کر رہا ہوتا ہے، اور قرآن حتی یسمع کلام اللہ، یہ اللہ کی کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کی باتیں پڑھنے والا انسان یوں سمجھا کرے کہ اللہ مجھ سے باتیں کر رہا۔ حضرت علی دوسرا جملہ ارشاد فرماتے ہیں جب میرا جی چاہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں۔ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو پھر کیا کرتا ہوں؟ نماز شروع کر دیتا ہوں۔ آؤ ہم بھی نماز شروع کرتے ہیں۔ انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج انسان نے نماز شروع کی، انشاءاللہ یہ ساری کی ساری نماز میں آپ کو ترجمہ و تفسیر کے ذریعے بتلاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ انسان نماز میں اللہ سے کیا باتیں کرتا ہے، کیا وعدے کرتا ہے، کیا کلام و گفتگو کرتا ہے۔ میرا دوست، اللہ کے سامنے انسان نے کہا اللہ اکبر، اللہ تو ہی تو ہے، تو ہی بڑا ہے، تیری کبریائی ہے، تیری عظمت ہے، تیری شان ہے، تیری بلندی ہے، میں ذلیل ہوں، میں عاجز ہوں، میں ماننے والا ہوں۔ انسان نے کبریائی بیان کی تو کس کی؟